السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 24 رمضان جمعرات کے دن جس گھر میں بھی اللہ الصمد کا وظیفہ 11 مرتبہ پڑھا جائے گا، انشاءاللہ اس کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اس گھر میں اتنی برکتیں رحمتیں آ جائیں گی، چھما چھم برسیں گی۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ رمضان برکتوں کا رحمتوں کا مہینہ ہے۔ آخری عشرہ چل رہا ہے، چند دن رہ رہے ہیں، تو میری مائیں بہنوں رحمتوں کے خزانے لوٹ لو، برکتوں کے خزانے لو، رب سے اپنی باتیں منوا لو، رب کو راضی کر لو۔ 24 رمضان جمعرات کے دن 11 بار اللہ الصمد پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے گا سوائے رب کے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائی، اس وظیفے کو جس نے بھی چھوڑا پورے سال پچھتائے گا۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ آپ کے گھر میں جس بھی حاجات کے لیے وظیفہ کیا جائے گا، انشاءاللہ آپ کی 7 پیڑھی تک کبھی غریبی نہ آئے گی، آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ آپ کے کاروبار جو بند پڑے تھے، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے کاروبار پھر سے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کے کاروباروں میں بندشیں، رکاوٹیں سب ختم ہو جائیں گی۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، اس وظیفے کو اگر آپ کہیں سے بھی سن رہے ہیں، انڈیا سے، پاکستان سے، جاپان سے، بنگلہ دیش سے، آپ کہیں سے بھی کسی بھی دنیا کے کونے سے سن رہے ہیں، تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ اس وظیفے کو چھوڑنے والا پورے سال پچھتائے گا، اور جس گھر میں یہ وظیفہ ہوگا اس گھر کے پورے سال کا روزی کا رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، وظیفہ اتنا پاورفل ہے، جس نے بھی یہ وظیفہ کیا انشاءاللہ اس کی دنیا بدل گئی، اس کی آخرت بھی اور دنیا بھی سنور گئی۔ رمضان کا مہینہ بڑا برکتوں کا ہے۔ 24 رمضان الوداع جمعرات آخری جمعرات ہے، طاق راتوں میں سے یہ ایک طاق رات، نہ جانے لیلۃ القدر کی راتیں چل رہی، نہ جانے کون سی لیلۃ القدر کی رات ہو جائے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، 21ویں تاریخ سے آپ روزانہ 10 بار انا اعجلناہ لیلۃ القدر کی سورت روزانہ 10 بار پڑھو، نہ جانے کون سا دن لیلۃ القدر کا آ جائے۔ تو میری مائیں بہنوں، یہ نہیں ہے کہ 21واں 23واں یا 24واں یا 25واں، ان 10 راتوں میں سے نہ جانے کون سی شب قدر کی رات آ جائے، کون سی لیلۃ القدر کی رات آ جائے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائی، ان راتوں میں روزانہ 10 بار لیلۃ القدر کی سورت پڑھنی چاہیے، اور رب کو راضی کرنا چاہیے۔ اپنی گناہوں کی سچی توبہ کریں، دعائے استغفار کریں، کلمہ طیب پڑھیں، اپنی گناہوں کی توبہ کر لیں، قبر کے عذاب سے نجات پانے کے لیے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لیں۔ آخری عشرہ چل رہا ہے، بڑا تیزی سے گزر گیا، پتہ ہی نہ چلا کہ رمضان کب آئے کب چلے گئے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نئے ہوں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن لازمی دبائیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری سمجھ کے شیئر کریں، کیونکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے انشاءاللہ۔ خصوصی دعا کر لیں 24 رمضان کی۔ اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اے اللہ تیری شان کریمی کے واسطے
اللہ تو بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کی روزگاری میں برکت عطا فرما اور حلال روزی عطا فرما۔ یا اللہ، جو ہمارے مسلمان بھائی بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ جو مصیبت زدہ، اللہ ان کی مصیبت دور فرما دے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے۔ یا اللہ مولا کریم جو بے اولاد ہے، اللہ انہیں نگین اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو فلسطین میں لڑائی ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، یا اللہ تو رحمت برسا دے۔ یا اللہ ان پہ بھی ایک نظر رحمت کی ڈال دے۔ یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ فلسطین والوں کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سب کی بھی، ہم سمیت ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو مانگا مقدر فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بن مانگے عطا فرما۔ آمین 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 رب العالمین۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا ہے انشاءاللہ۔ اور وظیفہ اس طرح سے پڑھنا ہے۔ 24 رمضان جمعرات کے دن آپ کسی بھی وقت پوری رات پڑھی ہے، جمعرات کی رات، شب قدر کی رات، اس رات آپ جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ مصلی سے کھڑے نہ ہو پاؤ گے، تو انشاءاللہ آپ کی وہ حاجات پوری ہو جائے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، رحمتیں کے خزانے لوٹ لو، برکتوں کے خزانے لوٹ لو، رب کو منا لو، رب سے راضی، رب کو راضی کر لو۔ پہلا وظیفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار درود ابراہیم پڑھ۔ درود ابراہیم یاد نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ، اور پھر وظیفے کا آغاز کر لیں 11 مرتبہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر کن فیکون، کن فیکون۔ کن فیکون کا مطلب ہے کہ اسی کا ہو جاؤں۔ میرا رب اتنا راضی ہوتا ہے، کن فیکون پڑھنے والے سے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، جاؤ فرشتے اس بندے کی جس بھی حاجات کے لیے اس نے وظیفہ کیا اس کی تمام حاجات پوری کر دو۔ اس کی 1100 یا 11 حاجات بھی ہوں تو انشاءاللہ اس کی ضرور پوری کر دو۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، کن فیکون، کن فیکون 11 مرتبہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر کن فیکون ہو گیا 1 مرتبہ، کن فیکون ہو گیا 2 مرتبہ، کن فیکون ہو گیا 3 مرتبہ۔ تو اسی طرح سے 11 مرتبہ پڑھنا۔ کن فیکون کا مطلب ہے اسی کا ہی ہو جاؤ، میرا رب راضی ہو جاتا ہے، اس بندے سے بہت پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے کن فیکون پڑھنے والا۔ اور جو دوسرا وظیفہ اسی جگہ بیٹھ کر سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے صرف اور صرف 11 مرتبہ۔ اللہ الصمد پڑھنے والا رب کی نگہبان میں آ جاتا ہے، رب کی رحمت بھری نظریں اس پر پڑ جاتی ہیں۔ جو بھی کوئی بندہ یا بندی اللہ الصمد کا یہ وظیفہ لیلۃ القدر کی راتوں میں پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی 11,000 حاجات بھی پوری ہو جائیں گی۔ آپ کی کتنی بھی لمبی لسٹ ہو انشاءاللہ آپ کی وہ ضرور پوری ہو جائے گی۔ تو میری مائیں بہنوں، اللہ الصمد پڑھنے والا غیب سے مدد ہو جائے گی، اس کی ہر طرح سے ہر بلا سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو میری مائیں بہنوں صرف اور صرف 11 مرتبہ اللہ الصمد۔ اور جو تیسرا وظیفہ ہے کلام پاک کی آیت کا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے والا کہتا ہے میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ اس کا مطلب ہے میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، جو بھی کوئی اس وظیفے کو کرے گا۔ تو میری مائیں بہنوں اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑنا۔
تیسرا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے والا کبھی کسی پریشانی میں نہ پھنسے گا، کبھی اس پہ مصیبت بلا نہ آنے گا۔ رب راضی ہو جاتا ہے اپنے بندے کو، جس بھی حاجات کے لیے وہ بیٹھا ہے اللہ سے رب سے مانگ رہا ہے، انشاءاللہ اس کی وہ حاجات پوری ہو جائے گی۔ اور آخر میں جتنی بار آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھا اتنی بار پڑھیں، یا چھوٹا درود شریف پڑھیں، اور پھر ہاتھ جوڑ کے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک سچی توبہ کرتے رہیں، جب تک آپ کو یہ نہ لگے کہ میری آنکھیں نم ہو گئی، میرا بدن ہلکا ہو گیا، اور جب آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا بدن ہلکا ہو جائے، تو آپ یہ سمجھنا کہ میرے پاس کوئی اللہ کا پیارا بندہ یا فرشتہ بیٹھ گیا، اس وقت سمجھ لینا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، اور پھر ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کے دعا کیجیے، رب کو راضی کر کے، رب سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے رب سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، تھوڑا نہ مانگنا، وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، میرا رب وہ بھی نواز دے گا انشاءاللہ۔ آپ کی جو بھی حاجات ہیں انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے، یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے، ان کے بتلایا ہوا وظیفہ ہے، یہ ایسا وظیفہ نہیں ہے، یہ بنایا ہوا وظیفہ نہیں ہے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، آپ اس وظیفے کو انشاءاللہ کسی قیمت پہ نہ چھوڑیں، جو بھی کوئی چھوڑے گا پچھتائے گا، پورے سال پچھتائے گا۔ اس سال میں ایک بار آتا ہے، آخری زمرات ہے رمضان کے مہینے کی، رمضان کے مہینے بڑا برکتوں کا ہوتا ہے، لیلۃ القدر کی۔ انشاءاللہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں، اور کمنٹ میں اللہ کا پیارا سلام لکھیں انشاءاللہ۔